تو کیا ان کی موت بھی ان کے بھائی کی طرح ہی ایک متنازع موت ہے؟ یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے۔ فاطمہ جناح کیا سچ میں ایک طبعی مطمئن تھی یا پھر ان کا بھی قتل ہوا تھا؟ آج ہم پاکستان کے ان ابتدائی تاریخ لمحات کو دیکھیں گے جو شاید آج بھی ہم طلب ہے کہ فاطمہ جناح کی موت کس طرح ہوئی، جانیں گے آج اس ویڈیو میں۔ محترمہ فاطمہ جناح نہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح کی محبت کرنے والی بہن ہی نہیں بلکہ وہ جناح کی سیاسی شریک کار بھی تھیں۔ لوگ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد فاطمہ جناح کو بھی اسی قدر و منزلت کے ساتھ دیکھتے تھے جس طرح جناح صاحب کو دیکھتے تھے، لیکن کچھ تلخ حقیقتیں یہ بھی ہیں کہ جناح کی وفات کے بعد انہیں پوری کوشش کی گئی کہ سیاست سے دور رکھا جائے، بلکہ حقائق تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت کی حکومت یہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ فاطمہ جناح اپنی خیالات کا آزادی سے اظہار کر سکیں۔ اس کوشش میں وہ یہاں تک بڑھ گئے کہ ریڈیو پاکستان میں ایک دفعہ ان کی نشریات کے دوران ان کی تقریر کو کاٹ دیا گیا۔ قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں، فاطمہ جناح اور حکومت کے درمیان جناح کی وفات کے بعد ایک سرد مہری سی چھائی گئی۔ انہوں نے 2 سال تک مسلسل جناح کی یوم وفات والے دن خطاب کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی شرط یہ تھی کہ وہ اپنی تقریر کو سینسر یعنی کہ حکومت کو نہیں دکھائیں گے، اور حکومت کو اس بات کا خوف تھا کہ نہ جانے فاطمہ جناح اپنی تقریر میں حکومت پر کیا تنقید کریں گے۔ بالآخر خدا کر کے قائد اعظم کی تیسری یوم وفات پر حکومت اس بات پر راضی ہو گئی اور فاطمہ جناح نے قائد اعظم کی تیسری برسی کے اوپر عوام سے خطاب کیا۔ فاطمہ جناح تقریر کر رہی تھی اور تقریر کرتے کرتے ایک مقام پر اچانک تقریر بند ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تقریر خود بخود جاری ہو جاتی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ جناح اپنی اس تقریر میں کچھ حکومت پر تنقیدی جملے بھی کہہ رہے تھے، لیکن اس مقام پر نشریات یکدم سے رک جاتی ہے اور پھر بعد میں خود بخود ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ریڈیو پاکستان کا اس بات پر موقف تھا کہ بجلی کے اچانک بند ہو جانے کی وجہ سے وہ ٹرانسمیشن رک گئی تھی۔ اس بات پر بہت شور شرابہ ہوا، لیکن ریڈیو پاکستان اپنی اس بات پر قائم تھا کہ بجلی کے چلے جانے کی وجہ سے وہ ٹرانسمیشن رک گئی، لیکن کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہ تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ فاطمہ جناح کی اس تقریر میں ضرور کچھ ایسی بات تھی جو حکومت حذف کرنا چاہتی تھی اور جس کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا گیا تھا۔ لیکن اس ایک واقعے نے حکومت پر اعتماد کو اتنا ٹھیس پہنچایا جتنا شاید فاطمہ جناح کی وہ چند تنقیدی لائنیں بھی نہ پہنچا پاتی۔ 7 اکتوبر 1958 ملک میں مارشل لا کو نافذ کر دیا گیا۔ کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کو اس مارشل لا کا ناظم مقرر کر دیا گیا۔ اسکندر مرزا نے یہ سب اس وجہ سے کیا تاکہ وہ حکمران بن سکے، لیکن 24 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان نے اسکندر مرزا کے تمام اختیارات اپنے پاس حاصل کر لیے اور ملک میں فوجی حکومت کو قائم کر دیا۔ ایوب خان کے کچھ ساتھیوں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ تاحیات صدر بن جائیں۔ اس کے لیے مسلم لیگ کی جانب سے انہیں صدارتی امیدوار بھی نامزد کر دیا گیا۔ فاطمہ جناح پہلے تو اس امیدواری کے لیے بالکل بھی راضی نہ ہوئی، لیکن اپوزیشن کے اصرار پر آخرکار وہ بھی صدارتی الیکشن لڑنے کے لیے راضی ہو گئی۔ 2 جنوری 1965 کو یہ انتخابات ہوئے۔ اپوزیشن کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ فاطمہ جناح کی مقبولیت اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ضرور جیتیں گی، لیکن الیکشن کے نتائج وہی ہوئے جو آج تک ہماری 75 سالہ تاریخ میں ہوتے رہے۔ جنرل ایوب خان اس الیکشن کو جیت گئے اور وہ پاکستان کے صدر بن گئے۔ 22 جولائی 2003 میں روزنامہ خبریں کی ایک رپورٹ کے مطابق سائرہ ہاشمی کی شائع کردہ ایک کتاب کے اندر اس بات کا خلاصہ کیا گیا۔ 8 جولائی 1967 کو محترمہ فاطمہ جناح میر لائق علی کی بیٹی کی شادی میں شریک تھیں۔ شادی میں شرکت کے بعد محترمہ اکیلے گھر واپس آتی ہیں۔ صبح میں لیڈی ہدایت اللہ جو کہ غلام حسین ہدایت اللہ کی بیگم تھیں، انہوں نے آ کر جب گھر کا دروازہ کھولا تو محترمہ کو مردہ حالت کے اندر پایا۔ 1967 میں ان کی اس اچانک موت کے اوپر سوالات بھی اٹھائے گئے۔
ممبئی سے ان کے وکیل اور ان کے بھتیجے اکبر پیر بھائی پاکستان آئے، لیکن انہیں اپنی تشویش کو مطمئن کرنے کے لیے صرف ایک حکومتی دھندلا پن ملا۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی عوامی لیگ کے سابق رہنما نوابزادہ نصر اللہ خان بھی اس بات پر متفق تھے کہ محترمہ فاطمہ جناح کا قتل ہوا ہے۔ انہوں نے روزنامہ پاکستان کو بتایا کہ اس وقت کے آئی جی نے اس بات کو چھپایا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سابق وزیر خارجہ میاں شہریار خان کی والدہ جناح خاندان کی دوست تھیں، جو فاطمہ جناح کی موت کو بہتر طریقے سے جانتی ہیں۔ شہریار خان کی والدہ نے 2003 میں اپنی ایک ڈائری شائع کی۔ اس ڈائری کا نام تھا عابدہ سلطان، ایک باغی شہزادی کی یادیں۔ انہوں نے اس بات کا خلاصہ کیا کہ فاطمہ جناح کی موت حکومتی ریکارڈ میں تو ایک دل کا دورہ بتایا جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے مطابق ان کا قتل کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی اس ڈائری میں 9 جولائی کی تاریخ کے بارے میں یہ لکھا ہے: میں نے محترمہ فاطمہ جناح کو برف کے بلاک کے اندر پایا۔ ان کے جسم پر زخموں کے نشانات تھے، خاص طور پر بائیں آنکھ پر ایک نیلا دھبا تھا اور ان کے کفن پر خون لگا ہوا تھا، لیکن میں اس بات کا اندازہ نہیں لگا پائی کہ آیا وہ خون منہ سے نکلا تھا یا ناک سے۔ محترمہ فاطمہ جناح کے قتل کا دعویٰ کرنے والی ایک اور آواز پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کی ہے، جن کا نام الطاف حسین، جو کہ متحدہ قومی موومنٹ یعنی MQM کے بانی ہیں۔ 28 دسمبر 2004 کو روزنامہ خبریں میں ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ محترمہ فاطمہ جناح اور قائد اعظم کے قتل کے عینی شاہدین کو جانتے ہیں، اور اگر ان کی حفاظت کی ضمانت دی جائے تو وہ ان کو سامنے بھی لا سکتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ محترمہ فاطمہ جناح کو شادی کے استقبالیہ میں زہر دیا گیا تھا اور گھر واپسی پر انہیں قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ فاطمہ جناح کے منہ سے ان کی زبان کھینچ لی گئی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست نے ان کے انتقال کے بعد بھی ان کو ہراساں کیا ہے۔ ان کے گھر موہٹا پیلس کو سیل کر دیا گیا اور ان کی بہن شیری بائی کو 86 سال کی عمر میں عدالت میں گھسیٹا گیا جب انہوں نے اس جائیداد کا دعویٰ کیا۔ وکیل پیرزادہ نے نمائے وقت کے ساتھ ایک انٹرویو میں یہ بھی بتایا، اس وقت کے وزیر داخلہ قاضی فضل اللہ کے حکم پر ایک انکوائری رپورٹ بھی کرائی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق فاطمہ جناح کی لاش کو آخری رسومات کے لیے تیار کرنے والوں کے مطابق ان کے گلے پر ایک 4 انچ چوڑا زخم کا نشان بھی تھا، جس کو سی دیا گیا تھا۔ ان کے مطابق ان کے جسم پر زخموں کے بھی نشانات تھے، اور انہوں نے اس بات کا مطالبہ بھی کیا کہ اس رپورٹ کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ قائد اعظم کے ساتھ ان کے کام کے باوجود بھی فاطمہ جناح اپنی موت کے وقت بھی انہیں پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ اس وقت جنرل ایوب کے وزیر خارجہ لگ چکے تھے۔ 1967 کے واقعات کے بارے میں وہ بتاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے فاطمہ جناح کی موت کی اطلاع ملی تو میں امریکہ سے پاکستان واپس آ گیا۔ میں نے ان کے بھتیجے پیر بھائی سے بات کی جو کہ ایک پوسٹ مارٹم کرانا چاہتے تھے، لیکن حکام نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پیر بھائی نے جنرل ایوب سے بھی ملاقات کی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں رہ سکا۔ پنجاب کے سابق چیف سیکرٹری SK محمود نے 2004 میں روزنامہ پاکستان کو ایک انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے بتایا 1947 کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح جو اس وقت کے گورنر جنرل تھے، ان کا لیاقت علی خان کے ساتھ بھارت سے آنے والے مہاجرین کی آبادکاری پر اختلاف تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قیادت پہلے ہی آبادکاری کی پالیسی پر متفق ہو چکی تھی۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ لیاقت علی خان کراچی میں اپنی انتخابی حلقہ بندی بنانے کے لیے ان مہاجرین کو خصوصی توجہ دینا چاہتے تھے۔ پاکستان کی پہلی پارلیمنٹ اور قانون ساز اسمبلی کی حمایت زیادہ تر انہی علاقوں سے تھی جو بھارت میں واقع تھے، اور وہ انہی علاقوں پر خصوصی توجہ دینا چاہتے تھے، جس کی بنا پر قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے درمیان تعلقات کشیدگی اختیار کرتے گئے، اور کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے
کہ انہیں اپنی وفات کے وقت بلوچستان سے کراچی منتقل کرتے ہوئے خصوصی توجہ نہ ملی جن کی ان کو ضرورت تھی۔ انہی کشیدگیوں کی وجہ سے فاطمہ جناح کی وفات کے وقت حکومت اس بات پر بالکل آمادہ نہیں تھی، لیکن ان کی یہ خواہش تھی کہ انہیں قائد اعظم کے ساتھ دفن کیا جائے، لیکن حکومت یہ چاہتی تھی کہ انہیں کراچی کے میاں شاہ قبرستان کے اندر دفن کیا جائے۔ اس بات کو آغا اشرف بھی اپنی کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح میں لکھتے ہیں کہ فاطمہ جناح یہ چاہتی تھی کہ انہیں ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی قائد اعظم کے ساتھ دفن کیا جائے۔ کمشنر کراچی کو اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ اگر فاطمہ جناح کو مزار قائد کے قریب نہ دفن کیا گیا تو کراچی میں دنگے فساد ہو جائیں گے۔ اسی دنگے فساد سے بچنے کے لیے آخرکار یہ فیصلہ ہو تو گیا کہ فاطمہ جناح کو مزار قائد کے احاطہ میں ہی دفن کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی دنگے فساد ہوئے۔ آغا اشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کمشنر کراچی نے انہیں مزار قائد کے احاطہ میں دفن کرنے کے لیے ان کے خاندان والوں سے، جناح کے کچھ پرانے ساتھیوں سے رابطہ کیا اور اس کے بعد حکومت کے ساتھ بھی رابطہ کیا۔ آخرکار حکومت نے فاطمہ جناح کو قائد اعظم کے مزار کے احاطہ میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ کمشنر کراچی نے ابو الحسن اصفہانی کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی قبر قائد اعظم کے مزار سے 120 فٹ کی دوری پر کھودی گئی۔ قبر کی لمبائی 6.5 فٹ اور چوڑائی 3 فٹ تھی۔ زمین پتھریلی ہونے کی وجہ سے قبر کھودنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگے اور بعض دفعہ تو بجلی کے اوزار استعمال کیے گئے قبر کھودنے میں۔ اس قبر کو کھودنے کے لیے تقریباً 20 گورکن کام کر رہے تھے اور ان گورکنوں کی سربراہی ایک 60 سالہ بزرگ عبدالغنی کر رہا تھا، جس نے قائد اعظم سردار عبدالرب نشتر اور لیاقت علی خان کی قبر بھی کھودی تھی۔ فاطمہ جناح کی پہلی نماز جنازہ قصر فاطمہ میں 8:30 بجے مولانا ابن حسن چار جوئی نے پڑھائی، اور پھر جب ان کا جنازہ قصر فاطمہ سے 8:45 بجے اٹھایا گیا تو لاکھوں آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ قصر فاطمہ کے باہر لاکھوں لوگوں کا سیلاب امڑ آیا۔ اس جنازے میں جنرل ایوب نے بھی شرکت کی اور اس کے علاوہ بہت سی اہم سماجی اور سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ یہ جنازہ تقریباً 10 بجے پولو گراؤنڈ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر دوسری نماز جنازہ مفتی محمد شفیع نے پڑھائی۔ جبکہ جنازہ قائد اعظم کے مزار کے قریب پہنچا تو اس وقت تک ہجوم کی تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی۔ جب یہ جنازہ مزار قائد کے احاطہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے شریف الدین پیرزادہ، جو کہ اس وقت کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے اس جنازے کو کندھا دیا۔ اس وقت تک 12 بج چکے تھے اور ہجوم کی تعداد 6 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی۔ اچانک سے کچھ لوگوں نے جنازے کے قریب آنے کی کوشش کی۔ پولیس نے انہیں پرامن طریقے سے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پیچھے نہ ہٹے، جس پر مجبوراً انہیں لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کرنا پڑا، اور جوابی کارروائی میں پولیس کو پتھروں کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں کئی پولیس والے زخمی ہو گئے۔ اس پورے واقعے کے اندر ایک پیٹرول پمپ اور ایک ڈبل ڈیکر بس کو آگ لگا دی گئی اور کئی عورتیں اور بچے اس حادثے میں زخمی ہو گئے۔ یہ سب کچھ عین اس وقت ہوا جب محترمہ فاطمہ جناح کی جدائی میں ہر شخص سوگوار تھا۔ فاطمہ جناح کے جنازے میں تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے۔ تقریباً 12:35 پر خاتون پاکستان کے جسد خاکی کو قبر میں اتارا، قبر کو بند کیا جانے لگا اور 12:55 پر قبر ہموار کر دی گئی۔ دوستو، یہ تو تھی فاطمہ جناح کی موت کی کہانی، لیکن اس سارے معاملے میں سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ لوگوں کا خیال تھا کہ فاطمہ جناح کی موت دراصل ایک طبعی موت نہیں بلکہ ایک قتل تھا۔ فاطمہ جناح کی موت کے تقریباً 6 سال بعد جنوری 1972 میں غلام سرور نامی ایک شخص نے عدالت میں ایک عجیب قسم کی ایک درخواست دائر کی۔
ایڈیشنل سٹی مجسٹریٹ ممتاز محمد بیگ نے درخواست کی سماعت کے لیے 17 جنوری کی تاریخ مقرر کی۔ اس درخواست میں غلام محمد سرور نے یہ کہا کہ میں فاطمہ جناح کا ایک عقیدت مند ہوں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری عمر جمہوریت اور قانون کی سربلندی کے لیے وقف کر دی۔ 1964 میں جب محترمہ نے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا تو وہ ایک ایسے ٹولے کی راہ میں زبردست رکاوٹ بن گئی جو ہمیشہ کے لیے اقتدار سے چمٹا رہنا چاہتا تھا اور ہر صورت میں ان سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ 7 جولائی کو تقریباً رات 11 بجے تک محترمہ فاطمہ جناح ایک شادی میں شریک رہیں جس میں وہ بالکل حشاش بشاش تھیں، لیکن اچانک سے 9 جولائی کو اس بات کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہاں تک کہ ان کو سپرد خاک کرتے وقت بھی ان کے آخری دیدار کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس دوران جو آخری دیدار کرنا چاہتے تھے ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی اور لاٹھی چارج کیا گیا۔ غلام سرور نے اپنی درخواست میں یہ بھی کہا کہ مجھے تشویش ہے کہ کہیں محترمہ فاطمہ جناح کو قتل نہ کیا گیا ہو، اور یہ معاملہ اخبارات میں نمایاں سرخیوں کے ساتھ شائع کیا گیا۔ غلام سرور نے عدالت سے یہ درخواست کی کہ عدالت اپنے خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس معاملے کی تحقیق کرے۔ دوستو، یہ تھی فاطمہ جناح کی موت کی کہانی۔ اپنے بھائی کی طرح وہ بھی ایک متنازع موت کا شکار ہوئی جو آج تک حل طلب ہے۔ زیادہ تر بیانات اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شاید ان کی موت ایک قتل ہے، لیکن ہم یقین کے طور پر اس بات کو نہیں کہہ سکتے جب تک عدالت اس چیز کو ثابت نہ کرتے۔ امید ہے کہ جلد ہی یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا اور پوری قوم یہ جان سکے گی کہ آخر ہماری قوم کے لیڈر اور فاؤنڈر کس طرح کی موت کا شکار ہوئے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔